الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد وعلى پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو صاحب فضیلت اور صاحب کرامت قرار دیا ہے. لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. اور روایات کی روشنی میں ہمارے سامنے ثابت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مخلوق انسان سے زیادہ فضیلت اور انسان سے زیادہ شرافت نہیں رکھتی. خود انسان کو جو کرامتیں ملی ہیں، جو شرافتیں ملی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کے بارے میں بنیادی فیصلے کر سکتا ہے. دوسری مخلوقات کے اہداف و مقاصد معین ہوئے ہیں، ان کو اپنے اہداف و مقاصد میں انتخاب کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جبکہ انسان وہ ہے کہ جس کے پاس خاص ہدف ہو سکتے ہیں، خاص مقاصد ہو سکتے ہیں، کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد بنائے اور کوئی اور اپنی زندگی کو کوئی اور ہدف قرار دے. یہ ہر انسان کے لیے آزادی ہے. اب اس بات پہ بھی تحقیقات بے تحاشا انجام پاتی ہیں کہ انسان کس موقع پر کس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے. آپ اگر مختصر سے فلسفے اور حکمت جیسے علوم سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال سے اس بات کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے کہ انسان کا ارادہ کن قوانین کے تحت انجام پاتا ہے، کس موقع پہ انسان کس طریقے سے فیصلہ کر لیتا ہے. معنوی لوگ بھی اس کے اوپر توجہ دیں گے اور مادی لوگ بھی توجہ دیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی نے معاشرے کے اندر اصلاح کے عمل کو انجام دینا ہے، کسی نبی نے اس معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ کوئی انسان گناہ کی طرف کب جاتا ہے، تو کوشش کرے گا گناہ کے راستوں کو مسدود کر دے، اس میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرے کہ انسان کے لیے گناہ کا امکان کم سے کم رہ جائے. تو جو اہل معنویت ہوں گے وہ چاہیں گے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے یہ دیکھیں کہ کون سا انسان کس وقت کیا کام انجام دے گا. ہمارے خیال میں اسی لیے اسلام کے اندر سیاست کا تصور دیا ہے. اسی لیے اسلام نے اچھا معاشرہ بنانا ایک حکم قرار دیا ہے کہ اگر معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا تو لوگوں کے اچھے عمل کی طرف جانے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر معاشرہ برا معاشرہ بنا تو پھر زیادہ تر لوگ برائی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. دنیا پرست کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ کون سا انسان کس وقت کس ارادے کو انجام دے گا، اور اس کو اس لیے اہم ہے کہ وہ انسانوں سے صرف ایک کام چاہتا ہے. اگر آپ آج کی دنیا میں نفسیات کا جائزہ لیں، علم نفسیات کے اوپر بے تحاشا کام ہو رہا ہے، سائیکالوجی کے اوپر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کا مقصد یہ جاننا ہے یہ کب کوئی چیز خرید لیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ بس یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے کیسا دکھائیں کہ پھر یہ خرید لے. بس وہ جو معنویت کی طرف چلنے والا ہے اس کے لیے بھی اہم ہے یہ دیکھیں انسان ارادہ کیسے کرتا ہے، اور وہ جو
صرف مادہ پرستی کا قائل ہے اس کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ دیکھے انسان ارادہ کیسے کرتا ہے۔ اب ان تمام کا کوئی متفقہ رائے بن سکتی ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ انسان کا فیصلہ اس کی پسند اور لذت کے تابع ہوتا ہے، چاہے انسان مادیات میں آ کے فیصلہ کرے، چاہے معنویات کے اندر آ کر فیصلہ کرے، چاہے انسان کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، مومن ہو یا فاسق ہو، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ پسند اور لذت کے تحت انجام دیتا ہے۔ اور اب آپ اس کی مثالیں دنیا کے اندر بے تحاشا دیکھ لیجیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے مثال کے طور پر اپنی نیند میں کمی کی اور آپ نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی، یہ کیوں پڑھی؟ کوئی اٹھا اس نے رات کی تاریکی میں تنہائی میں اٹھ کر نماز شب پڑھی، تو کیوں پڑھی؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نیند میں کوئی لذت نہیں آ رہی، نیند میں تو لذت اس کو بھی آتی ہے، لیکن جب نماز شب کی لذت سے مقابلہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے نماز شب کی لذت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ بھی لذت چاہے گا لیکن اپنی لذت کی جگہ کو ڈھونڈے گا کہ میری لذت کا مقام کہاں پر ہے۔ بس زندگی گزارنے میں اسے بھی مزہ آئے گا، لیکن یہ جانتا ہے کہ جو شہادت میں مزہ ہے وہ زندگی گزارنے میں نہیں، بس شہادت کا انتخاب کر لے گا۔ اچھا، جس کے سامنے یہ لذتیں نہیں کھلی ہیں وہ انہی مادی لذتوں کے اندر محصور رہ جائے گا۔ وہ یہ کوشش کرے گا شکم بھر لے تو اس میں لذت مل جائے گی، وہ کوشش کرے گا مثال کے طور پر کوئی بڑا مہنگا سا متاثر کرنے والا لباس خرید لے، اس میں لذت محسوس کرے گا۔ بس ہر انسان لذت اور پسند کے تابع ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اقداری نظام، ویلیوز انسان کی وہی چیز ہوتی ہیں جن کو حاصل کر کے خوشی احساس کرتا ہے، جن کو حاصل کر کے لذت احساس کرتا ہے، کسی اور کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے اندر لذت رات کی مناجات کی ہے تو جس کے اندر رات کی مناجات دیکھیں گے اس کے سامنے خود بخود سر جھکا لیں گے، اور اگر میرے اور آپ کے اندر لذت پیسے کی ہے تو جس کو صاحب دولت ثروت دیکھیں گے اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ لہذا ہمارے پاس زمانے کی آخر الزمانے کی روایت موجود ہے کہ ان کی محفلوں میں سب سے زیادہ احترام دولت مندوں کا ہوگا۔ کیوں دولت مندوں کا اتنا احترام ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لذتیں دولت اور مادے کے اندر محدود رہ جائیں گی، اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو بس اسی کا احترام کر رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اچھا، اس میں لفظ کے کہے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، 10,000 باتیں انسان ایسی کہتے ہیں جن کے اوپر کوئی لذت محسوس نہیں کرتے۔ آپ کبھی نعتوں کو سنیے تو مثال کے طور پر آپ کو یوں لگے گا جیسے نعت پڑھنے والے کے نزدیک سب سے بڑی لذت مدینہ پہنچنا ہے، اور مدینہ پہنچ کر دیکھیں گے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی لذت کسی بازار میں پہنچنا ہوگا۔ یہ کہے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ضمیر کی گہرائی میں موجود پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے۔ اس کو جا کر مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمیں اپنی اصلی حقیقت نظر آتی ہے۔ بس قانون یہ بنا لیجئے، میں اور آپ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے قانون یہ بنائیں کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، یہ ابو سفیان بھی کہہ کے مر چکا ہے۔ اس کہے کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کہے کا صرف اتنا بھروسہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جائے گا اور کفنا دیا جائے گا، اس کا اتنا بھروسہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر جانا ہے تو پھر اس سے آگے جانے کے لیے اپنی دل کی گہرائی میں جا کر دیکھیے گا اب پسند اور ناپسند کیا ہے، اور اصلی شیطان کا دھوکہ یہیں پر ہے۔ شیطان کا جو گہرا ترین دھوکہ ہے وہ یہیں پر ہے۔ مجھے کہ لوگوں کو لفظ کے جال میں ایسا پھرا دیتا ہے کہ لوگ اپنے کہے کو اپنی ضمیر کی آواز سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ عین موقع پر جب امتحان میں پھنستے ہیں تو سید الشہداء کی کہے کے مطابق قلت دیانون، پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بس کہنے کو سب کچھ بہت کچھ کہیں گے، لیکن جب واقعاً دو لذتوں کا ٹکراؤ آئے گا تب دیکھنے کی بات آتی ہے کہ اب آپ نے اور میں نے کس لذت کا انتخاب کیا، وہ میری اور آپ کی اقداری نظام کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ بھی سنتے چلے جائیے مجھے کہ انسان کی قیمت در حقیقت وہی چیز ہے جس سے اس کو لذت ملتی ہے۔ اپنی مثالوں میں دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ کے سامنے مناجات اور راز و نیاز میں لذت مل رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت خدا سے رابطہ ہے۔
اس کی قیمت خدا سے رابطہ ہے۔ ایک وہ انسان ہے جس کو زندگی کی تمام لذتیں دولت، شکم اور اس شکم کے متعلقات میں ملتی ہے، اس کی قیمت وہی ہے جس سے اس کو مزہ ملتا ہے۔ لہذا مولا نے ارشاد فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہے جو اس کو پسند ہو۔ یہ انسانوں کا ایک نظام بنتا ہے۔ اب اسلام کی کوشش کیا ہوگی؟ اسلام ہمیشہ کوشش کرے گا حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، حقیقتوں کو دیکھتے چلے جائیں اور خود بخود مقایسہ کر کر اپنی پسند اور ناپسند کا انتخاب کریں۔ مثلا قرآن کریم کس حقیقت کو بیان کرے گا؟ اسلام کس حقیقت کو بیان کرے گا؟ تو وہ کہے گا اپنے جسم کو دیکھو اور اپنی روح کو دیکھو، ان دونوں کا مقایسہ کرو، اب بتاؤ کس کے لیے زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو، کون سی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے؟ دنیا کو لے کر آئے گا، آخرت کو لے کر آئے گا، کہے گا دونوں کا مقابلہ کرو، دونوں کا مقایسہ کرو اور بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے، جو تمہیں پسند آئے اس کے لیے کام کرو۔ بدقسمت وہ ہے جو پست کو پسند کرنا شروع کر دے، بدقسمت وہ ہے جو اس پست کو پسند کرنا شروع کر دے کہ جس میں کوئی بقا نہیں ہے، جس نے باقی نہیں رہنا۔ سب جانتے ہیں، مثلا میں اور آپ جانتے ہیں، کیا دنیا میں کوئی انسان ہے جو اتنا احمق ہو کہ سوچے گا اس دنیا میں باقی رہے گا؟ سب جانتے ہیں، کسی کو 1% شبہ نہیں ہے اس بات کا، کوئی امکان نہیں ہے یہاں پر رہنے کا، لیکن پھر بھی پسند اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سوائے شیطان کے فریب کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جو گفتگو کا آغاز کیا اس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ سابقہ دور میں جو قوموں نے انتظار کیے، ان انتظار کی روشنی میں ہم کن قوانین کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان قوانین کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی کیفیت کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ ہمارا انتظار کس قسم کا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے انتظار کو مفید بنانے کے لیے، اس انتظار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کام انجام دینا ہوگا۔ تو ہم نے مختلف قوموں کا مقایسہ کیا، قوم نوح کا، قوم بنی اسرائیل کا، قوم یہود و عیسیٰ کا جو ختم مرتبت کے زمانے میں تھے، اس کے بعد ہم چوتھے اس جگہ پر پہنچے کہ ہم بھی ایک انتظار سے گزر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کل کی پوری مجلس میں کوشش کی کہ شیطان کے مختلف حربوں کو دیکھیں، دشمن کے اصلی آلہ کار کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے کل کی اس جستجو کے نتیجے میں 2 دشمن کے آلہ کار پہچاننے کی کوشش کی، ایک سفیانی جو خاندان بنی امیہ سے شباہت رکھنے والا ہے، اور ایک قوم بنی اسرائیل جو قوم یہودیت کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم کسی طرح پہچانیں کہ آج کی دنیا میں ان کا مرکز کہاں پر ہے، تو ہمیں کم سے کم قوم یہود کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بآسانی پوری دنیا کو پتہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ، وہ خود بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، وہ خود بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل ہیں۔ اب بھی ہم انکار کریں تو مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ اب دوسرا راستہ مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو دجال ہے وہ کہاں پر ہے۔ آخر دجال نے بھی تو اس دنیا میں آنا ہے۔ اب پھر میں آپ سے عرض کروں گا، ہم پتہ نہیں کیوں جب روایات پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھنے لگتے ہیں، تو یوں سمجھنے لگتے ہیں یہ حقیقت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حقیقت سے ہٹ کر ہے، صرف روایات اور آیت ہی حقیقتیں۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ اگر روایات میں یہ کہا گیا ہے دجال آئے گا، تو کیا یہ دنیا تبدیل ہو جائے گی پھر کوئی دجال آئے گا؟ نہیں، یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی اور دجال سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ تصور نہیں کیجئے کہ یہ دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، ہم جیسے انسان نہیں ہوں گے، کچھ اور انسان ہوں گے، ان میں دجال آئے گا۔ نہیں، ہم ہی اور آپ جیسے انسانوں میں دجال آئے گا۔ ہم ہی اور آپ جیسے انسان تھے جن کے سامنے ابو سفیان آیا تھا۔ میں نے پہلے دوسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وسائل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کچھ اور ہو گیا، نہیں، کچھ اور نہیں ہوا ہے، یہی انسان ہے۔ میرے ہی آپ کے آبا و اجداد تھے اس زمانے میں جس زمانے میں ابو سفیان تھا، میرے اور آپ کے آبا و اجداد تھے اس زمانے میں جس زمانے میں کربلا تھی۔ ہم ہی اور آپ کے آبا و اجداد آج سے 200-300 سال پہلے تھے، اور ہم ہی اور آپ ہیں جو یہاں پر ہیں۔ اور اگر دجال نے ادھر ہی کہیں کسی زمانے میں آنا ہے تو میں ہی ہوں گے اور آپ ہی ہوں گے، یا میرے اور آپ کی نسلیں ہوں گی جن کے زمانے میں دجال آ جائے گا۔ بس کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم دجال کے بارے میں غور کریں۔ کیوں غور نہ کریں؟
عین ممکن ہے میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ بیٹھے، تو ہمیں پہلے سے پتہ تو ہو کہ ہم کس کے سامنے جانے والے ہیں، کم سے کم دشمن کی اتنی شناخت تو ہو ہمارے پاس کہ ہم پہچان سکیں کہ بھئی یہ ہے کون۔ اب آپ سوچئے دجال کیا ہے اور دجال کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو دجال شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ ہے کرۂ ارضی کے اوپر۔ روایات سے تو کم سے کم یہی احساس ہوتا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی بڑا نمائندہ شیطان کا دجال سے بڑھ کر نہیں ہے، لہذا دجال کے پاس وہ غیر معمولی طاقتیں ہیں جو کفر اور شرک نے کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ آپ دجال کی طاقتوں کو روایتوں کے اندر دیکھیے تو آپ نے اور میں نے زندگی میں یقیناً دجال کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، کیا شیعوں اور کیا سنی سب کے پاس دجال کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ یعنی بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی طاقت دکھائے گا کہ کوئی ملک آباد ہوگا، فصلیں کھڑی ہوں گی، سیکنڈوں میں برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، اور کوئی ملک برباد ہوگا، تباہ شدہ ہوگا، اس کو سیکنڈوں میں آباد کر دے گا۔ اتنی طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہیں معلوم کس کس طریقے سے سفر کر رہا ہوگا، جوانوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، لوگ اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کون کون سے معجزات دکھا دے گا جن کو اب تک ہم معجزات سمجھتے آ رہے ہیں، وہ معجزات وہ دجال دکھا دے گا۔ اس کا مطلب ہے شیطان کی غیر معمولی طاقت اس کے اندر جمع ہو رہی ہوگی۔ آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا جانیں شیطان کرتا کیا ہے، اس پوری مدت میں شیطان نے کیا کیا، طریقہ کار، طریقہ واردات کیا ہے شیطان کا۔ اچھا، یہ قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، تو اس نے جہاں ہدایت کو بیان کیا ہے، ہدایت کے ہادیوں کو بیان کیا ہے، وہیں گمراہی اور گمراہی کے لیڈروں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اسی خاطر اس نے قارون کا ذکر کیا ہے، نمرود کا ذکر کیا ہے، فرعون کا ذکر کیا ہے، اور شیطان کا ذکر کیا ہے جو ان سب کے پیچھے موجود ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے ایک سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ شیطان کو اتنی غیر معمولی کامیابی ملی کیسے؟ اب دو باتیں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا سے پہلے شیطان کو کبھی ایسی کامیابی نہیں ملی تھی۔ عالم ذر میں شیطان کسی کو دھوکہ نہیں دے پایا تھا، عالم ارواح میں شیطان نے کبھی ایسا نہیں دھوکہ دیا، اس دنیا کے بعد بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آخرت میں کوئی شیطان کے ہاتھوں نہیں بہکے گا، آخرت میں تو خود شیطان بھی مومن ہوا ہوگا، یعنی اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہوگا کہ خدایا میں تو تیرا ماننے والا ہوں۔ اس دنیا میں بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکا، اس دنیا میں بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکا۔ اس دنیا میں کامیابی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اس دنیا میں شیطان کی غیر معمولی کامیابی کی دو وجہ مجھے سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا دھوکہ اور فریب کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں دھوکہ اور فریب ممکن ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو کائنات کے اصلی ترین حقائق ہیں وہ مادے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو جس کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہوئی وہ ہمیشہ دھوکہ کھائے گا۔ لہذا قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا دَارُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں یہاں پر دھوکہ ہے؟ دھوکہ اس وجہ سے ہے آنکھوں کے پیچھے نظر نہیں آتا ہے، یہی دھوکہ ہے۔ فرشتے تو شاید یہاں پر بھی موجود ہوں، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ دھوکہ ہے۔ موت ابھی بھی یہیں پر ہو، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے دھوکہ ہے۔ زندگی خود ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی میں ہر چیز دھوکے کی ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے کیا زندگی ایک دھوکہ نہیں ہے؟ میری عمر 40 سال ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے 60 سال زندہ رہنا ہے، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ممکن ہے کل مر جاؤں۔ آج میرے پاس دنیا کی پتہ نہیں کون کون سی دولت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ باقی رہنے والی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے کیا؟ ممکن ہے کل رات ختم ہو جائے۔ اس دنیا کی ہر چیز میں دھوکہ ہے، اس خاطر شیطان یہاں پر کامیاب ہو گیا، ورنہ یہ پچھلی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اگلی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں کامیاب ہو پایا۔ کیوں؟ اس کا کام دھوکے پر مبنی تھا، تو جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو اپنے دھوکے کا ذریعہ بنا لیا اس نے۔ چونکہ آخرت نظر نہیں آ رہی تھی لہذا دنیا کے ذریعے دھوکہ دے دیا۔
چونکہ روح نظر نہیں آ رہی تھی بدن کے ذریعے سے دھوکہ دے دیا۔ تو اس شیطان کی ایک کامیابی کا راز تو یہ کہ یہ دنیا دار غرور ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اشیاء یہاں پہ نظر نہیں آتی، حقیقتیں یہاں پہ نظر نہیں آتی، چونکہ حقیقتیں نظر نہیں آتی شیطان دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان بعض خاص جگہوں پر معلومات رکھتا ہے جو شاید ایک عام انسان کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں ابھی تاریخ کے پیچھے جاؤں تو آپ کے سامنے اس کو ثابت کروں گا۔ وہ یہ کہ شیطان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں بہت کرٹیکل سٹیجز کی جو ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہے، اور ان معلومات کو شیطان استعمال کر لیتا ہے گمراہی کے اندر، لوگوں کو گمراہ کرنے میں۔ اب مثال دیکھیے، مثلا قوم بنی اسرائیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ کب تشریف لائیں گے، لیکن فرعون جانتا تھا۔ فرعون کو کاہنوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کاہنوں کو کس نے بتایا تھا؟ تو کیا سوائے اس کے کوئی اور طریقہ ہے کہ شیطان نے ان کو اطلاع دی؟ شیطان تھا جس نے ان کاہنوں کے دماغ کے اندر یہ ان معلومات پہنچائی، اور اس معلومات کو فرعون نے اختیار کیا، اور فرعون نے اس معلومات کے ذریعے سے بڑے پیمانے کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ بس یوں نظر آتا ہے کہ شیطان کے پاس کچھ چیزوں کی معلومات ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب بالکل پریکٹیکل سوچئے، مجھے کہ ممکن ہے مجھے نہیں معلوم میرے ہمسائے کے اندر بہت متقی پرہیزگار رہ رہا ہے، لیکن کیا شیطان سے چھپا ہوا ہے؟ نہیں، شیطان بخوبی جانتا ہے۔ ممکن ہے مجھے معلوم نہیں ہو کہ اگلے اسٹیپ میں جو کام انجام دینے والا ہوں اس کے نتیجے میں کون سی مصیبت میرے سر پہ آنے والی ہے۔ شیطان سمجھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے، فوراً مجھے اور آپ کو اس طرف لے جائے گا کہ یہ گناہ کو انجام دے۔ اپنی اس معلومات کو استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یقیناً روایت سنی ہوگی، وہ یہ کہ جب کفار مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے شب ہجرت کے موقع پر اور کوشش کرنے لگے کہ رسول خدا کو کسی طرح روکیں، شہید کریں، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہم نے رسول کو مار دیا تو بنی ہاشم ہم سے انتقام لیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے اس موقع پر شیطان ظاہر ہوا اور اس نے کفار مکہ کو بتایا کہ ایک ترکیب ایسی ہے جس کے ذریعے سے تم بچ جاؤ گے اور تم ان کا خاتمہ کر لو گے، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جائے اور سب اچانک تلواریں استعمال کر دیں۔ اب بنی ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بنی ہاشم سے آگاہ ہے، شیطان ختمی مرتبت کے وجود مقدس کو جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کفار مکہ کو لیڈ کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، ترکیب بھی سنا رہا ہے ان کو۔ یہ شیطان کے دماغ میں ساری معلومات ہے۔ اب میں نے عرض کیا ہم نہیں جانتے، شیطان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں گا، پچھلی دفعہ شیطان نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کب تشریف لا رہے ہیں، اس دفعہ اس نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ پچھلی دفعہ کافروں کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول خدا کہاں تشریف لا رہے ہیں، اس دفعہ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ اگر اس دفعہ بھی پتہ چلا ہے اس کا مطلب ہے دشمن بالکل اسی طرح تیاری کر رہا ہوگا جس طرح حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تیاری کر رہا تھا، جس طرح ختمی مرتبت کے مقابلے میں یہود اور عیسائی تیاری کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ دنیا میں، اگر یہ آخر الزماں ہے، بہت کچھ دنیا میں امام کی دشمنی میں ان کے خلاف مقابلے کی تیاری میں انجام پا رہا ہوگا۔ اگر پچھلے قوانین کو دیکھوں تو یوں لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی شیطان نے ایسا کوئی حربہ کیا ہوگا۔ بس یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان دار الغرور سے فائدہ اٹھائے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کے پاس کچھ معلومات ہیں، اس معلومات کو استعمال کرے گا اور اس معلومات کو منافقوں اور کافروں تک پہنچائے گا۔ البتہ کبھی منافقوں اور کافروں کو معلومات دینے میں بھی سچی بات نہیں بتاتا، ان کو بھی ایک دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے۔ وہ دھوکہ کس قسم کا ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی صورتحال پیچیدہ رہے گی، وہ یہ کہ اب فرعون کو یہ پتا ہے کہ حضرت موسیٰ آنے والے ہیں۔ یہ اطلاع کہاں سے ملی؟ کاہنوں کے ذریعے سے۔ کاہنوں کو کہاں سے ملا ہے؟ شیطان کے ذریعے سے۔ لیکن شیطان نے کیا بتایا ہے؟ شیطان نے یہ نہیں بتایا فرعون کو کہ اے فرعون اللہ کا نبی آنے والا ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو یہ تو 100% حق کی بات ہو جاتی، اللہ کا نبی آنے والا ہے، شیطان کبھی حق بات نہیں پہنچائے گا۔
شیطان حق کو بھی باطل بنا کر پہنچائے گا. تو وہ فرعون سے کہتا ہے کہ اے فرعون، جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے وہ آنے والا ہے. اب فرعون اس آنے والے کا مقابلہ کرے گا نہ یہ سوچ کر کہ نبی آنے والا ہے، یہ سوچ کر کہ جو میری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے میں اس کو تہس نہس کر دوں گا. قوم یہود کے ساتھ بھی یہی کام کیا. قوم یہود کو کتابوں میں پتا تھا کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے، لیکن اس کو تبدیل کیا اور یوں لکھا کہ جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا وہ آنے والا ہے. اب ایک تعجب کی بات دیکھیے گا، کتاب انجیل آخری چیپٹر مکاشفہ، اس میں جا کر ایک آیت دیکھیے گا 19ویں چیپٹر کے اندر، آخری باب ہے مکاشفہ، 2 صفحے کے اس میں حصے بنے ہوئے ہیں. 19ویں حصے کے اندر لکھا ہے عیسیٰ کا ایک شدید مخالف ظہور کرے گا. یہ جملہ کس کا ڈالا ہوا ہے؟ اب آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے کہ یہ مکاشفہ میں تبدیلیاں کس زمانے میں ہوئی ہوں گی. سب کا سب تبدیل ہوا ہے پول کے زمانے میں. اور وہ پول کون ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا، یہ وہ یہودی ہے جو سخت دشمن تھا عیسائیت کا، بعد میں عیسائی ہوا اور حضرت عیسیٰ کا جانشین ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کئی ہزار سال پہلے سے اس طرح کے اللہ کے نمائندے کے آنے کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور اس آنے والے کو عیسیٰ کا مخالف دکھا کر پوری عیسائیت کو ان کے خلاف تیار کر رہا ہے. آج آپ جا کر دیکھیے دنیا کی عیسائیت کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے. پوری عیسائیت بنی اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے. یعنی عیسائیت کے اندر بڑے بڑے چرچ بنی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ یہ یہود اور قوم اسرائیل. کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کا ساتھ دینا ہے. اب یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے ذلت لکھ دی، مسکنت لکھ دی. اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ تو کبھی یہ پیغام نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی شیطان کی کارروائی. اب میرے ذہن میں جو بات آپ آ رہی ہے وہ یہ کہ شیطان اس آخر الزمان کے لیے 3000 سال پہلے سے تیاری کر رہا ہے. 3000 سال پہلے سے تیاری کر رہا ہے کہ کبھی وہ اللہ کا آخری نمائندہ آئے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا ہے. اس خاطر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں زمانہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اوپر کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے. وہاں اوپر کی دنیا میں سب ایک ہی چیز ہے. ہمارے اور آپ کے لیے 4000 سال گزرتے ہیں، 3000 سال گزرتے ہیں. بس شیطان شدید ترین حربے استعمال کرتا ہے. ایک حربہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، معلومات استعمال کرتا ہے. ایک اور بہت عجیب حربہ ہے جو شیطان نے مکرر استعمال کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیطان معجزوں کی کاپی کرنا بھی جانتا ہے. شیطان معجزوں کی نقل بنانا جانتا ہے. اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور کسی طریقے سے بعض معجزوں کی جعلی شکل بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے کہاں ہوا؟ جا کر دیکھیے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. کیا وہاں پر سامری نہیں تھا؟ سامری نے گوشالہ بنایا. وہ گوشالہ آوازیں نکالتا تھا. جب اس نے آوازیں نکالنا شروع کی تو سامری نے کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ موسیٰ بھی اپنی خدا کی طرف سے کچھ آوازیں سناتے ہیں. دیکھو جو میں نے بنایا ہے یہ بھی اللہ کی جیسا ہے، یہ بھی آوازیں دے رہا ہے، اس کی بھی آوازیں سمجھنے کی کوشش کرو. یہ شیطان کا ایک اور حربہ نظر آتا ہے. اب آپ آخر الزمان کی روایات کے اندر جا کر دیکھیں تو آپ کو بڑی عجیب بات نظر آئے گی. جس دن مولا تشریف لائیں گے صبح کو ایک ندائے غیبی آئے گی. وہ ندائے غیبی ایسی ہوگی سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ مولا تشریف لے آئے. یہ رمضان میں آنے والی ندا کے علاوہ ندا ہے. ایک ندا رمضان میں آئے گی، ماہ رمضان میں، جس میں لوگوں کو اطلاع کر دیا جائے گا کہ حق علی اور اولاد علی کے ساتھ ہے. اہل سنت کے پاس بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد جب امام تشریف لائیں گے جس دن ایک ندائے غیبی اور آئے گی جو اطلاع دے رہی ہوگی کہ مولا کا ظہور ہو گیا. ان کے ماننے والے 313 خاص ترین اصحاب اپنے بستروں سے
یا تو غائب ہوں گے اور مولا کے پاس پہنچ جائیں گے روایتوں کے مطابق، یا بادلوں میں سفر کرتے ہوئے مولا کے پاس پہنچ جائیں گے، روایتوں کے لفظ عین لفظ یہی ہے، بادلوں میں سفر کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ جس دن یہ کام انجام پائے گا صبح کے وقت، شام کو ایک ندائے شیطانی آئے گی۔ جو صبح والی ندا کے اثر میں لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ اس ندائے شیطانی کے اثر میں اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے شیطان اس دور میں بھی معجزوں کی کاپی کر رہا ہوگا، اس دور میں بھی معجزوں کی نقل بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ دسیوں ایسی روایات ہمارے پاس ہیں جس میں دجال کی بعض طاقتیں دکھائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت اس قسم کی ہے کہ مولا ایک خاص موقع پر دو منافقوں کو قبر سے نکال کر ایک درخت پہ لٹکائیں گے، جیسے ہی درخت پہ لٹکائیں گے سوکھا ہوا درخت سبز ہو جائے گا، اور لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ جن دو منافقوں کو نکالا گیا تھا یہ منافق تھے یا نہیں تھے؟ اب مجھے بتائیے یہ کام کس نے کیا ہوگا کہ درخت سبز پڑ جائے؟ بس سمجھ میں آتا ہے شیطان کے پاس غیر معمولی کچھ طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے ان سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بس تین چیزیں آپ کی اس خدمت میں نے نکات کے طور پر عرض کی۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا دار غرور ہے، شیطان اس کے دھوکے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کچھ خاص علم رکھتا ہے، اس علم کو اپنے اعلی کار افراد کو بتاتا ہے، ان کو حق نہیں بتاتا، ان کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے میں کچھ بتا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض مقامات پر معجزات کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تین کو دیکھتے ہوئے اب آئیے عام انسان کے لیے کیا حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہم نے اعلیٰ پیمانے کی بات کر لی کہ معجزے کی نقل اتار رہا ہو، معلومات دے رہا ہو، میرے اور آپ کے لیے شیطان کیا کرے گا؟ تو اس کا پورا پیٹرن بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ دشمن کو تو پہچان لیجئے، دشمن کے حربوں کو جان لیجئے۔ جیسے آپ کے اوپر حملہ ہو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے دشمن شیطان دو حربے استعمال کرے گا۔ پہلی بات، شیطان ایک عام آدمی کو خوف دلائے گا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا رہتا ہے، خوف دلاتا ہے، اور اس خوف کے نتیجے میں انسان شیطان کے جال میں اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ خوف کس چیز کا دلاتا ہے؟ خوف بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں گا ماروں گا، جب تک چاہوں گا زندہ رکھوں گا۔ شیطان نہ آنے والی موت کا خوف دلائے گا۔ میں جانتا ہوں موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شیطان کہے گا تیری موت آ جائے گی اگر تو نے اس کام کو کر دیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ابھی آنی ہو تو میرے نہ کرنے سے میں بچوں گا نہیں، اور اگر آنی ہے تو کوئی ٹال نہیں پائے گا، نہیں آنی تو شیطان لا نہیں سکے گا۔ اچھی طرح جانتا ہوں اس بات کو، لیکن خوف دلائے گا۔ تو جو اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے وہ اس خوف کا شکار ہو جائے گا، موت کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ جب موت کا خوف طاری ہوگا خود بخود شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ ایک خوف موت کا خوف، اور کیا خوف دلاتا ہے؟ اور خوف دلاتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تم ایک گھر کے مالک ہو، اگر تم نے یہ کام کیا یہ گھر تمہارے ہاتھ سے گیا، یا کوئی انعام کوئی دنیا کی نعمت ملنے والی ہے، کہے گا اگر تو نے یہ کر دیا تو جو ملنے والا ہے وہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جبکہ میں جانتا ہوں موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوستیاں حمایتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان تمام کے باوجود شیطان مجھے خوف دلائے گا۔ اب آپ تصور فرمائیے، جب بھی آپ کوئی اچھا کام انجام دینے لگے اور آپ کے ذہن پر کوئی خوف طاری ہو اچھے کام کے لیے، فوراً سمجھ جائیے یہ خوف صرف شیطان کا خوف ہے اور کسی کی طرف سے نہیں آیا۔ اس خوف کا مقابلہ کر لیجئے۔ اس خوف کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور ایک اور حربہ اس کے بارے میں عرض کر دوں، پھر حل بھی عرض کرتا ہوں۔ دوسرا ایک اور حربہ شیطان کا، لالچ، خواہشات کو بڑھا دینا۔
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قوم نوح کے بعد آنے والی نسلیں تباہ ہو گئیں. کیوں؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. بنیادی ترین نقطہ یہ، جو قوم شہوتوں کی پیروی کرے گی وہ شیطان کے لیے بڑا زبردست زمینہ بن جائے گی، وہ شیطان کی آلہ کار. جو قوم شہوتوں کی پیروی کرے گی وہ شیطان کا آلہ کار بن جائے گی. اب آپ دیکھیے گا کون کون کہاں کہاں پر اس دنیا میں شہوتوں کی پیروی میں مبتلا ہے. اب میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں شہوتوں کی پیروی کہتے کسے ہیں، اور کیسے میں اور آپ پہچانیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے یا شہوتوں کی پیروی کہلائے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. انسان کے وجود کی کچھ ضرورتیں ہیں جس کے بغیر اس کی زندگی کا آگے بڑھنا ممکن نہیں. مجھے اور آپ کو غذا کی ضرورت ہے، اگر غذا نہ ملے میرے اور آپ کا مادی وجود آگے نہیں بڑھ سکتا. پیاس، پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، انسانوں کے ساتھ رہنا یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. ہم جانوروں کی طرح علیحدہ زندگی نہیں گزار سکتے. جانور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو معاشرتی زندگی گزارتے ہیں. سب انسانوں کے درمیان رہنا یہ ہماری ضرورت ہے. بعض اوقات وہ چیز جو ہماری ضرورت ہوتی ہے ضرورت سے بڑھ جاتی ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. بہت سادہ سی مثال دوں گا آج کے حوالے سے. تو ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوگر کا مرض ہے. چینی انسان کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے، گلوکوز کا باڈی میں ہونا یہ ضرورت ہے، لیکن اگر یہ مقدار زیادہ بڑھ جائے اب یہ نقصان دہ ہے. ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا جو چیز جب تک ضرورت ہے وہ جائز ہے، اور جب ضرورتوں سے آگے بڑھ جائے عقل کے خلاف ہو اس کا استعمال تب یہ شہوتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. پھر یہ شہوتیں ہیں. اب اگر ایک شوگر کا مریض آتا ہے جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ شوگر اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس شوگر کو استعمال کر لیتا ہے، یہ چونکہ خلاف عقل ہے، عقل کے خلاف ہے، یہ یہاں پر شہوتوں کا شکار ہوا ہے. اب آئیے دنیا کے اندر پیسہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک شہوتوں میں ہے. تو دنیا کے اندر پیسہ اتنا کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ میری ضرورت ہے، اتنا کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے یہ میری ضرورت ہے. اس سے بڑھ جائے تو یہ خلاف عقل ہے، شہوتوں کا حصہ ہے. اگر اس سے آگے بڑھ کر میں نے اس کو اپنی ضرورت بنا دیا چونکہ خلاف عقل ہے بس شہوتوں کا حصہ بنے گی. اسی طریقے سے زندگی کی تمام خواہشات کے اندر دیکھیے، آپ کے اندر جتنی بھی خواہشات عقل کے مطابق ہیں وہ سب آپ کی ضرورتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خواہش عقل کے خلاف جا رہی ہو، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ خواہش صحیح خواہش نہیں ہے، پھر بھی انسان اس کو پیروی کرے، اس کا مطلب ہے یہ شہوتوں کا پیروکار ہے. اور اگر شہوتوں کا پیروکار ہے اس کا مطلب ہے یہ شیطان کا اہل کار بنے گا. قرآن کریم فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. قوم بنی نوح کے بعد جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کی پیروی میں لگ گئے. اب یہاں پر ایک عجیب سوال ہے، وہ یہ کہ اگر شہوتیں خلاف عقل ہیں تو انسان شیطان کے ہاتھوں بے وقوف کیوں بنتا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے مولا نے اپنی زندگی میں کہا کہ مجھے اقتدار سے کوئی کام نہیں ہے، اگر عدل و انصاف کروں تو میرے لیے خلافت صحیح ہے، ورنہ عبداللہ بن عباس سے کہا کہ پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی تمہاری خلافت کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں. امیر المومنین کے نزدیک خلافت صرف ایک مقصد کے لیے ضروری ہے، عدل و انصاف کا فروغ، اور اگر وہ نہ ہو تو پھٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے 10 آدمیوں کے اوپر احترام حاصل کرنا کیوں اہم بن جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے 10-20 انسانوں کے درمیان شہرت حاصل کرنا کیوں اتنا اہم بن جاتا ہے؟ آپ کہیں گے اہم نہیں ہے، تو پھر بتائیے یہ جو دنیا میں انسان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کسی ایک ادارے کی ریاست حاصل کرنے کے لیے، کسی چھوٹے سے ادارے کی حاکمیت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے لے کر پوری دنیا کے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف شہوتوں کی پیروی ہے. جب یہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کا ایک اور حربہ، زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان جب بھی خلاف عقل کام کروائے گا ہمیشہ اس کو خوبصورت بنا کر دکھا دے گا.
اب چونکہ کام خوبصورت بن گیا ہے تو یہ آدمی خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میں کتنا مکروہ کام انجام دے رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا کہ مولا کے سامنے جب کسی نے رشوت کا ایک ٹوکرا رکھا تو مولا نے فرمایا میرے نزدیک یہ چیز اتنی مکروہ ہے جیسے سانپ کے منہ میں اس کے تھوک سے لتھڑا ہوا کوئی نوالا میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ مولا کے لیے اتنا مکروہ ہے تو کوئی بیوقوف انسان کیوں اسے کھا لیتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھا لیتا ہے۔ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ زہر میں لتھڑا ہوا ایک نوالا ہے لیکن اسے چبا لیتے۔ یہ شیطان کا ایک اور حربہ ہے، ہر برے کام کو خوبصورت بنا کے دکھا دینا۔ آج پوری دنیا شہوتوں کا شکار ہو گئی، پوری دنیا کو مبتلا کر دیا۔ کہا تمہارے پاس دولت ہے تو تم کیوں رکو، جو کرنا چاہو کرو۔ اب کوئی پوچھے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، تو کہا نہیں، یہ اس کا رائٹ ٹو چوز ہے، یہ اس کا حق انتخاب ہے، آزاد ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کون سی آزادی؟ شہوتوں کی پیروی میں آزادی، اللہ کے قانون کو توڑنے کی آزادی، ان تمام کو خوبصورت بنا دیا۔ بس شیطان کا ایک اور حربہ داخل ہوتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے کاموں کو مزین کر دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آئیے اپنی عقل کو استعمال کیجیے۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر، اس کی پہلی روایت کہتی ہے جہاں عقل ہوگا وہاں دین ہوگا۔ اگر عقل اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی پھر فوراً دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنی عقل کو استعمال کر لیجیے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے اور پوچھیے آیا یہ وہ چیز ہے جس کی خاطر میری زندگی گزرنی چاہیے؟ اصل میں آپ کو ایک اور دعوت دوں گا، آپ یہاں پر سینکڑوں افراد تشریف فرما ہیں، ہم میں سے کس نے اپنی زندگی کے اہداف معین کیے آج تک؟ چند فیصد لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اہداف معین کرتے ہیں، باقی سب زندگی کو یوں ہی بتاتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ کس نے آج تک سوچا کہ میں صبح سے شام تک جو کر رہا ہوں یہ کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ کچھ لوگوں کے نزدیک پتہ نہیں کیا کیا سراب بن گئے، کسی نے خواہ ناخواہ ناخود آگاہ نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے ایک پوسٹ کو اپنا خدا بنا لیا، کہا میری زندگی کا مقصد اس پوسٹ تک پہنچنا۔ اس مقام تک پہنچ گیا، کتنے سال کے لیے وہاں پر رکا؟ ممکن ہے 4 سال، ممکن ہے 5 سال، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس سے کوئی پوچھے اپنی عقل کو استعمال کرو، 20 سال تم نے زندگی برباد کی اس ایک جگہ پہنچنے کے لیے جس پہ 4-5 سال سے زیادہ تم نے رکنا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد کیا برباد کر دیا؟ اس سوال کا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں کرنے والا نہیں ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا، اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں۔ کبھی ذرا 2 انسانوں کے درمیان ہونے والی ٹرسٹ کی جنگوں کو دیکھیے، 2 عالموں کے درمیان کسی ایک ممبر کو حاصل کرنے کے جھگڑوں کو دیکھیے، کبھی 2 چھوٹے سے انسانوں کے درمیان اس سے زیادہ کسی حقیر پر لڑتے ہوئے دیکھیے۔ اور کاش یہ لوگ کبھی سوچ لیتے کہ جس پر لڑ رہے ہیں یہ ہے کیا، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ شیطان نے موقع نہیں دیا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے اسی لڑائی کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ کبھی کہیں گے ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، کوئی حق کی خاطر نہیں لڑ رہے تھے، یہ اپنے مقام کی خاطر لڑ رہے تھے، یہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن کہا ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ کون سا حق؟ وہ جو میں ہوں، اپنے آپ کو حق کا معیار بنا لیا۔ اب کوئی پوچھے تم کب حق کا معیار بن گئے؟ یہ ہے زین لہم الشیطان اعمالہم۔ اب آپ اس پوری دنیا کے اندر دیکھیے اور دیکھیے واقعاً کون حق کی خاطر لڑ رہا ہے، کتنے فیصد لوگ واقعاً حق کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بت بنا کر اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، صبح شام اس کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے تراشے ہوئے بت عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم سب کی زندگی برباد ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا ہم سب برباد ہو گئے۔ اب جو کرنا تھا وہ کیا تھا؟ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جو ختم ہو جانے والی ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو اس کے سامنے آئے گی کہ وہ اصل میں کس راستے پر چلنے والا ہے۔ لیکن اب ایک اور مشکل ہے، آپ شیطان کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ عرض کروں، اس مقام پہ پہنچ کر چند جملے اور عرض کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
خدمت میں عرض کیا کہ شیطان خوف دلاتا ہے، دوسرا کام لالچ دلاتا ہے۔ یہ جو خوف اور لالچ ہے یہ شہوات کی پیروی ہے، یہ شہوات کی پیروی ہمیشہ خلاف عقل ہے۔ چونکہ خلاف عقل ہے، کوئی سمجھتا کیوں نہیں؟ شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے، اس لیے نہیں سمجھتے۔ اب ایک اور مرحلہ آگے بڑھیے، یہ خوبصورت بناتا کیسے ہے؟ خوبصورت کیسے بنا دیتا ہے؟ اب ایک اور جملہ آپ سنیے گا، فحشا کے ذریعے سے، فحشا کے ذریعے خوبصورت بناتا ہے۔ جہاں کہیں آپ معاشرے کے اندر فحشا کا فروغ دیکھیں گے، فوراً برائیوں کا فروغ سمجھ جائیے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا بڑھ رہے ہیں، فوراً سمجھ جائیے یا یہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے یا اب تباہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ شیطان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ تو کوئی پوچھے کہ اے خدایا شیطان کے قدموں کی پیروی کیا مطلب؟ تو کھول کے بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ ہمیشہ ذہن میں رکھو، شیطان تو بس تمہیں فحشاء اور برائیوں کی سمت لے کر جائے گا، یہ ہمیشہ فحشاء کو فروغ دے گا۔ کیوں فحشاء کو فروغ دے گا؟ تاکہ خوبصورت لگے، ہمیشہ فحشاء کے اوپر تاکید کرے گا۔ تو جتنے بھی معاشروں کے اندر آپ کو فحشاء پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، سمجھ جائیے شیطان کا گڑھ بن چکے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہاں پہ کوئی آیت کوئی اور لفظ ترجمہ نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ انہ یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان ہے جو فحشاء اور منکرات کا حکم دیتا ہے۔ بس قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں سے تمہیں فحشاء نظر آئے، سمجھ جاؤ اس فحشاء کے پیچھے شیطان کا حکم ہے جو کارگر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں؟ فحشاء کا مقابلہ ایک صفت سے ہے، اس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ لہذا روایتوں کے اندر آیا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، اگر حیا چلی گئی ایمان ساتھ ساتھ چلا جائے گا۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ چونکہ فحشاء کا مقابلہ صرف حیا سے ممکن ہے۔ تو شیطان کو جب کسی معاشرے کو برباد کرنا ہوگا تو کیا کرے گا؟ پہلے حیا کو کم کرے گا، فحشاء کو بڑھائے گا۔ جب حیا کم ہوگی فحشاء بڑھیں گے، خود بخود معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے تو کیا کریں؟ فحشاء پہ کنٹرول کیجیے، حیا کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، بے حیائی دیکھ کر صبر نہ کریں، بے حیائی کے اوپر مقابلہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہاں پر ایک اور مشکل آ گئی، بے حیائی کا سب سے بڑا گڑھ تو ہم لوگ اپنے بیڈ رومز کے اندر لے آئے، اور وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہم سب کے ساتھ موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن ہے، اور یقیناً ہے آپ جانتے ہیں، تو پھر یہ میں نے اور آپ نے کیا کر لیا اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیا جو اصل میں شیطان کا حربہ ہے؟ ہم نے تو اور آپ نے پلاسٹک کا باکس دیکھا ہے، لیکن کیا یہ فحشاء نہیں دکھا رہے؟ اگر یہ فحشاء دکھا رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کون سا چینل فحشاء نہیں دکھا رہا؟ تو کیا یہ شیطان نہیں ہے؟ شیطان کے لیے قرآن نے کہا تھا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ شیطان کا کام تھا یہ، ہم اس کے عادی ہو گئے۔ لہذا اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی ٹیلی ویژن مت دیکھو، اس کے اندر فحشاء ہے، بہت تمہیں ضرورت ہے نیوز دیکھ لو، بہت تمہیں ضرورت ہے انفارمیشن کے چینل دیکھ لو، وہ بھی احتیاط کے ساتھ، اس میں بھی فحشاء آئیں گے، کہے گا ہم پھر ٹی وی بھی نہ دیکھیں۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جو میں ایک جگہ پہ طنز میں نے عرض کیا تھا، یہ کہنا چاہ رہا ہے اچھا پھر ہم زہر بھی نہ کھائیں؟ ہاں کھا لو، شیطان کا حربہ یہی تھا۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے، کاش یہ کسی روایت میں ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیتے روایت تو شاید مصنوعی ہو، جعلی ہو، شاید غیر مستند ہو۔ اگر میں نے اور آپ نے کہا ہوتا تو آپ کہہ دیتے تمہارے کہے کا کیا اعتبار، لیکن قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یامر بالفحشاء، فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ سے میں ایک اور بات کہوں گا، پوری دنیا میں فحشاء کا گڑھ کہاں پر ہے؟ پوری دنیا کو فحشاء ایکسپورٹ کون کر رہا ہے؟ جو جگہ جہاں سے پوری دنیا میں فحشاء ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا مرکز ہے۔
پوری دنیا میں کہاں پر فحشا کی سب سے زیادہ اچھی تسکین ہو رہی ہے؟ جس جگہ پر فحشا کی سب سے اچھی زیادہ تسکین ہو رہی ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ اب میں آپ سے ہاتھ باندھ کر پوچھوں گا، مجھے بتائیے کیا ہالی ووڈ شیطان کا گڑھ نہیں ہے؟ کیا یہ فلم انڈسٹری شیطان کا گڑھ نہیں ہے؟ ان میں سے کچھ تو چیلے ہیں شیطان کے، جو میرے اور آپ کی فلم انڈسٹری ہے۔ اصلی گڑھ کہاں پر ہے دنیا میں فحشا کا؟ تو آپ کو نظر آئے گا اصلی گڑھ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی اور جغرافیہ مجھے بتا دیجیے، اگر میرا جغرافیہ کمزور ہے آپ میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں فحشا کا سب سے بڑا گڑھ امریکہ ہے۔ فحشا کی تسکین کا سب سے بڑا گڑھ کہاں پر ہے؟ تو میں نے جہاں تک سمجھ پایا اب تک دنیا کے اندر، مجھے لاس ویگاس جیسا شہر نظر آیا جس میں فحشا کی تسکین ہی کی خاطر شہر بنا ہے۔ اب مجھے بتائیے ان دو باتوں کو سوچتے ہوئے، امام خمینی نے کہا تھا امریکہ شیطان بزرگ ہے، یہ جملہ کیا جملہ ہے؟ آیا یہ صرف سیاست کے لیے کہا جانے والا جملہ ہے یا ان کے عرفان اور ان کی معرفت سے حاصل ہونے والا ایک جملہ ہے؟ انہوں نے تمام دنیا کے اندر موجود شیطانوں کو دیکھا، اپنی معرفت کو استعمال کیا، اپنے عرفان کو استعمال کیا، اس کے بعد جا کر یہ کہا امریکہ شیطان بزرگ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ صرف تیل کی جنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہ چار سروں کے اوپر حکومت کرنے کی جنگ نہیں ہے۔ چار سر اور تیل کے لیے تو فرعون جیسے لڑتے ہیں، ان کے سب کے پیچھے اصل میں وہ شیطان ہے جو لڑ رہا ہے یہاں پر۔ فرعون جب بنی اسرائیل سے لڑ رہا تھا تو نہیں کہہ رہا تھا میں شیطان کے لیے لڑ رہا ہوں، وہ کہتا تھا میں اپنی حکومت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اصل میں کون لڑ رہا تھا؟ اصل میں شیطان تھا جو حضرت موسیٰ سے لڑ رہا تھا۔ مجھے بتائیے آج حق اور باطل کا معرکہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ جو میرے اور آپ کے سامنے کل یہ منظر نظر آیا، یہ منظر کیا ہے؟ یہ کیا یہ شیطان کا ایک حربہ نہیں ہے؟ میں اور آپ کس شیطان کو دیکھنے کے منتظر ہیں؟ کیا میں اور آپ شیطان کو کسی تجسم اور پیکر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیات جو شیطان دکھا رہی ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی کبھی کیسٹ سن لیجئے گا، اس میں سے کون سی آیت ہے جو غلط کہی ہے؟ اگر یہ سب کچھ قرآنی آیات ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آج ان کے پیچھے صرف شیطان ہے، آج یہ شیطان کا لشکر ہے جو سامنے آیا ہوا ہے۔ اچھا یہ ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ لوگ ریڈیکل ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، یہ لوگ مستقبل کے فیصلے روایتوں سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس روایتوں اور آیتوں کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس یہی ہے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگر یہ ریڈیکلزم ہے تو میں تیار ہوں، ٹھیک ہے بول لو ریڈیکل ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹلزم ہے تو ہم تیار ہیں، ہمیں کہو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ لیکن کیا مطلب؟ کیا اس الزام سے بچنے کے لیے تصور امام زمان سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیا اس الزام سے بچنے کے لیے شیطان کی آیتوں کو کنارے پہ رکھ دوں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو عزیزان محترم اپنی بصیرت کو استعمال کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ یہی معمول کی زندگی گزارتے گزارتے شیطان کے جال میں ایسے پھنس جائیں کہ پھر نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، پھر معرفتیں ختم ہو جائیں، نعوذ باللہ، پھر حق کی آواز آنا بند ہو جائے۔ ابھی میرے اور آپ کے ضمیر زندہ ہے، ابھی خدا نہ کرے ہمارے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل کہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز آنا بالکل ہی بند ہو جائے۔ اور یہ بھی ہوا ہے، لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پہ ہم پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، پھر نہ کچھ دیکھ پاتے ہیں نہ کچھ سن پاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعلمون، اندھے گونگے بہرے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا تاریخ بشری میں صم بکم عمی پہلے نہیں بنے؟ پہلے بھی بنے۔ میدان کربلا میں جو سید الشہداء کے سامنے کھڑے تھے، کیا وہ صم بکم اور عمی کی مثال نہیں تھے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا سید الشہداء کی مظلومیت ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی؟ سید الشہداء نے عاشور کے دن خطبات ارشاد فرمائے،
اور ان خطبوں میں ایک جگہ جا کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس نبی کی تم گواہی دیتے ہو کیا اس کا نواسہ میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ اس کے بعد لشکر عمر ابن سعد کو خطاب کیا اور اس لشکر کے اندر موجود اصحاب رسول کو خطاب کیا جنہوں نے سید الشہداء کا بچپنا دیکھا ہوا تھا، اور ان سے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس آدمی سے پوچھو کیا اس نے مجھے رسول اللہ کی شانوں پر سوار ہوا نہیں دیکھا ہے؟ کیا اس نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ سید الشہداء یہ سب ارشاد فرماتے رہے، لیکن کسی دل سے کوئی آواز نہیں اٹھی، کسی کے دل سے کوئی آہ نہیں اٹھی۔ سید الشہداء نے ممکن ہے یہ پرانی بات یاد دلائی ہو، لیکن سید الشہداء نے ایک اور کام بھی کیا تھا، مولا نے ایک اور کام بھی کیا تھا جس پہ ہر انسان کا دل ہل جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کا دل نہیں ہلا۔ سید الشہداء اپنے شیر خار کو اٹھا کر لائے اور فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے فرحموا ھذا الطفل الصغیر، تو اس شیرخوار بچے پہ رحم کیوں نہیں کہتے؟ سید الشہداء فرمانا چاہتے ہیں اگر تم انسان ہو، تمہارے سینوں میں دل دھڑک رہا ہے، تو اپنے آپ سے بتاؤ 6 ماہ کے بچے کو بھوکا رکھنا کون سی انسانیت ہے؟ 6 ماہ کے بچے کو پیاس سے مارنا کون سی انسانیت ہے؟ میں کہوں گا مولا یہ لوگ بستی کے مرحلے میں گر گئے ہیں، یہ اب کچھ نہیں سن پائیں گے، اب آپ کا جہاد ختم ہو گیا میرے مولا، اب ایک اور جہاد شروع ہونے والا ہے۔ وہ موقع آیا، امام علی مقام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آئے، سید سجاد کو جگایا، بیٹا اب میدان تمہارے لیے تیار ہو گیا ہے، اب تمہارا جہاد تیار ہو رہا ہے۔ میں عرض کروں گا اپنے اس مولا کی خدمت میں جن کی آج شب شہادت ہے، اے مولا بڑا کٹھن جہاد اٹھایا آپ نے، سید صابرین بے حق آپ کا لقب بنا، سید ساجدین بے حق آپ کا لقب بنا۔ رات گزرنی ہے، عاشور کا دن جا چکا، اب شام غریبہ ہو چکی، سید سجاد سجدے میں لا الہ الا اللہ قد حقا تلاوت فرما رہے ہیں، یہ سجدہ تیار کرے گا کل کے جہاد کے لیے جو سید سجاد نے انجام دینا ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا اسارت کے زمانے میں سب سے سخت وقت کون سا گزرا؟ بس مولا نے سر جھکا لیا، 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ اب کسی نے جرأت نہ دی، پوچھتا مولا شام میں کیا ہوا؟ مولا نے خود ارشاد فرمایا ارے اے شخص ہم گلیوں سے گزرتے تھے، دشمن ہم پر پتھر مارتے تھے، آگ برساتے تھے، نیزوں کی انڈیاں چبوتے تھے، فرمایا شام ہمارے لیے مصیبت کی جگہ تھی، میری بہنوں کو اس جگہ سے گزارا گیا جو کنیزوں اور غلاموں کی گزرنے کی جگہ تھی۔ مولا نے اور نہ فرمایا، بس شام کو جھیل دیا، اب مدینے تشریف لے آئے۔ کیا سید سجاد کا جہاد ختم ہو گیا؟ اب مدینے کے اندر آ گئے، جہاد ابھی بھی جاری ہے۔ کسی قصاب کے پاس پہنچتے تھے، اے قصاب تو اس جانور کو مارنے والا ہے، ارے تو نے اسے پانی دیا تھا یا نہیں دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو اس جانور کو پیاسا مار دے۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا مولا میں نے اسے پانی دیا ہے، بس ایک آہ بھرتے تھے ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ارے میرے 18 بھائی پیاسے مارے گئے۔ یہ سید سجاد کا جہاد بس ایک آخری لمحہ آیا، زہر جفا دے دیا، امام سجاد اس زہر جفا کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ 5ویں امام تشریف لائے، اب غسل کی تیاری ہے، بس ایک موقع پر 5ویں امام نے ماتم کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کرے ارے میرے بابا کے توق کے نشان، ارے میرے بابا کی زنجیروں کے نشان۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کی نورانیت سے ہماری قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً ہمیں ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما، ان کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زندگی ہماری موت اہل بیت کی نصرت کی راہ میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے